مولانا عبدالوحید سمرو صاحب تشریف فرما ہے. یقیناً مطالعہ انہوں نے کر لیا ہے. وہ ابتدائی ساری باتیں ہو چکی ہیں اور اظہار کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے میرا تو کم سے کم سب کو پتہ ہے. تو میں تو آپ کو پتہ ہے کہ برائے کچلود امام زمانہ بآواز بلند تلوار. ہم سب مل کر پڑھیں گے بھائی. اللہ کا ذکر ہے, رسول اللہ کا ذکر ہے, مولا علی کا ذکر ہے. تو ایسا بھی ہرگز کوئی نہیں ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی میں اگر آج کلمہ پڑھ رہا ہوں تو گویا میں آج مسلمان ہو رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. ذکر ہے. ہم تو روزانہ اذانوں میں یہی سنتے ہیں اور خود بھی یہی دہراتے ہیں. اقامت میں یہی کہتے ہیں اور اذان اگر دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں. مل کر کہیں گے. مولانا صاحب بھی فرمائیں گے لا الہ الا اللہ. اچھا دیکھیے آپ کی آواز جیسی آنی چاہیے ایسی نہیں تھی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل. پھر پڑھو گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل. اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا خاتم النبیین ہونے کا اقرار کرتا ہوں. سرکار کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. آپ کے بعد پہلا امام مولا علی علیہ السلام, دوسرے امام امام حسن علیہ السلام, تیسرے امام امام حسین علیہ السلام, چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام, پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام, چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام, ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام, نویں امام امام محمد تقی علیہ السلام, دسویں امام امام علی نقی علیہ السلام, گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام, بارہویں امام امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں. آپ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. ولادت ہو چکی ہے. عالم غیبت میں ہے. یعنی ہم انہیں پہچانتے نہیں ہیں. جس دن پہچاننے لگیں گے وہی دن ظہور کا ہوگا. ہم ان کے انتظار میں ہیں. وہ حالت غیبت میں ہے. ان ایام غیبت میں دین سمجھنے کے لیے فقہاء امامیہ کے فتاویٰ کو اپنے لیے رہنما جانوں گا. اچھا مسلمان بن کے رہوں گا, اچھا شیعہ بن کے رہوں گا, کسی سنی سے نفرت نہیں کروں گا, کسی سے بھی نفرت نہیں کروں گا, اچھا پڑوسی بن کے رہوں گا, اچھا پاکستانی بن کے رہوں گا, اپنے وطن کی خدمت کروں گا, اور ایک اچھا مسلمان بن کر رہنا میری زندگی کا حاصل ہوگا. بلند تر صلوات.
صحیح بسم اللہ بسم اللہ وڈی حیاتی بابا بلندر صلوات سورہ مبارکہ آل عمران سبحان اللہ آیت کا نشان 7 بسم اللہ اللہ اپنے اس کلام میں قرآن کا تعارف سبحان اللہ اور اہل بیت کی عظمت کو بیان کر رہا ہے سبحان اللہ صحیح بسم هو اللہ الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے اے حبیب آپ پر کتاب کو نازل کیا، یعنی کلام اللہ کا ہے، نازل مصطفیٰ پر ہوا ہے۔ بسم اللہ ہمارا پہلا عقیدہ قرآن کے بارے میں سنی شیعہ کا، قرآن اللہ کا کلام، بسم اللہ یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے۔ کسی اور میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ قرآن جیسا کلام لکھ سکے۔ قرآن چیلنج کر رہا ہے، تم سچے ہو تو بے حدیث مثلے ایک آیت ہی اس جیسی لکھ لاؤ، لیکن آج تک کوئی قرآن جیسی آیت لکھ کر نہیں لایا۔ واہ واہ یہ وہ دلیل ہے کہ یہ کلام جس کا ہے اسی نے ایسا لکھنے سے عاجز بنایا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کا کلام ہے تو خالق کی جو طاقت قدرت ہے وہ جانتا ہے کہ میری مخلوق میں کتنی طاقت ہے۔ سبحان اللہ خالق سے بہتر نہیں جانتا کوئی کہ مخلوق کو میں نے کیسا بنایا ہے۔ سبحان اللہ آپ اپنی چیز کو پہچانتے ہیں، ہم اللہ کی چیز ہیں، وہ ہمیں خوب جانتا ہے کہ ہم کیسے ہیں اور کتنے ہیں۔ لہذا اس نے کہا خبردار کسی میں دم نہیں ہے تو لے آؤ اس جیسا، مگر کوئی کلام لکھ کر نہیں لایا۔ بیٹھ جائیے بولا مل نہیں جائے گا کوئی۔ ایک اور صلوات ہوتی ہے۔ بات آگے بڑھے، توجہات میرے ساتھ رہیں۔ بسم اللہ تو کلام اللہ کا ہے، کلام قرآن کلام اللہ کا ہے، یہ کسی اور نے نہیں لکھا۔ کوئی بھی اگر یہ سوچتا ہے نا کہ یہ کسی اور کا کلام ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ اس کلام اللہ کو اللہ نے قلب مصطفیٰ پہ اتارا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے آپ پر کتاب کو اتارا ہے۔ اب یہ جو اترنا ہے نا قرآن کا، یہ دو طرح سے ہے، ایک دفعن ہے، دفعتن ہے، اور ایک تدریجن ہے، یعنی ایک دم قرآن اترا ہے نبی کے قلب مبارک پر، اور پھر 23 برس میں تدریجن اترا ہے۔ وہی قرآن، وہی قرآن، ایک ہی قرآن ایک دم اترا جسے نزول دفعی کہتے ہیں، جسے زبان قرآن میں انزال کہتے ہیں، اور ایک انداز اترنے کا قرآن کے وہ تدریجن ہے جسے تنزیل کہتے ہیں۔ لہذا قرآن مجید میں دونوں آیتیں آئی ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بھی آیا ہے، اور انا نزلنا علیک تنزیلا، ہم نے آپ کے اوپر اسے تدریجن تنزیلاً نازل کیا ہے۔ یعنی 23 برس میں جب جب ضرورت ہوتی رہی، وہی قرآن جو ایک دفعہ نازل ہو گیا تھا وہی قرآن آہستہ آہستہ بھی اترتا رہا۔ سبحان اللہ یعنی سرکار کے قلب مبارک پر قرآن دو طرح سے اترا ہے۔ ایک مرتبہ پرنسپل صاحب کو پورا نصاب پکڑا دیا جائے کہ یہ آپ کو پڑھانا ہے، اور پھر کہا جائے کہ اب یہ پہلی کلاس کا چیپٹر ہے، اب یہ پہلے سیمسٹر کے چیپٹر ہیں، اب یہ دوسرے سیمسٹر کے چیپٹر ہیں، اب یہ دوسرے سال کا ہے، اب یہ چوتھے سال کا ہے۔ وہی چیز جو ایک دم پکڑا دی گئی تھی، دے دی گئی تھی، وہ اب سمجھا کر بتا کر کہ اب یہ والی آیت پڑھ دیجئے، اب یہ والی آیت سنا دیجئے اپنی امت کو۔ تو وہ تنزیلاً قرآن نازل ہوا، یعنی تدریجاً قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ وہ جو دفعتاً نازل ہوا وہ شب قدر میں اترا۔ واہ 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 سبحان اللہ، شب قدر میں جو قرآن اترا، سبحان اللہ، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ واہ 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 سبحان
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, सुभान अल्लाह कद्र बेतहकीक हमने उसे शब क़द्र में उतारा है। वाह भाई और शब क़द्र कहाँ है? शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान। ये भी बता दिया कि शब क़द्र माह रमज़ान में है, और किसी महीने में तलाश मत करना, शब क़द्र माह रमज़ान में। 30 दिन में जो शब क़द्र को ना ढूंढ पाए वो साल में कैसे ढूंढता? बहुत मुश्किल काम तो नहीं देगा ना अल्लाह। तो वो जो शब क़द्र में कुरान उतरा वो शब क़द्र माह रमज़ान में। ये तफ़अतन तंज़ीलन, माफ़ कीजिएगा इंज़ालन, कुरान तफ़अतन उतरा है। 23 बरस तक भी अल्लाह कुरान को बार बार नाज़िल करता रहा, आयतें भेजता रहा। तो अब ये फिर क्या हुआ? कुरान की ज़बान में ही कुरान 2 तरह से नाज़िल हुआ। बिलाई समातें बैठी हैं, हैदराबाद के मलाइयों में मजलिस पढ़ रहा हूँ, और सिंध का तो हुस्न ही है कि यहाँ का सुन्नी भी मौलाई है, यहाँ का हिंदू भी आली मदद बोलता है। तो फिर जब मैं इतनी आसानी में हूँ तो फिर मैं फजाइल क्यों ना पढ़ूँ? बिस्मिल्लाह से बिस्मिल्लाह। हम तो वहाँ फजाइल पढ़ लेते हैं जहाँ पढ़ने पर FIR कर जाती है। तो फिर ये हजरत शहबाज कलंदर की धरती, हजरत शाह लतीफ की धरती, और मजलिस भी हैदर आबाद में हो रही है। तो फिर मुझे बुलंद जियो जी फिर मुझे और ये महल भी अली का, और ये महल भी अली का, अली पैलेस महल भी अली का। अरे वाह, जगह का नाम भी अली पैलेस। तो ये तो नूर पर नूर बढ़ता चला जाए, नूर अला नूर, और मजीद इजाफे में। तो मैंने एक जुमला कहा कि जब हम वहाँ पढ़ लेते हैं जहाँ हमें मुश्किलात हो जाती हैं, तो यहाँ तो वैसे ही आसानी से पढ़ना है। और फजाइल पढ़ने पर परेशानी क्या है? असल मसला यह है कि मौला अली की विलायत बयान करना जिगर का काम है। इन लम तफअल फमा बल्लग़ता रिसालता। ऐ मेरे हबीब, अगर आपने अली की विलायत नहीं पहुंचाई तो कुछ नहीं पहुंचा। नारे विलायत, अलीयुन वलीयुल्लाह, नारे विलायत, अलीयुन वलीयुल्लाह। नारे माशाअल्लाह। अन्ज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। जवाना बाबा से बुलंद सलवार। हमने उसे शब क़द्र में नाज़िल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, खास तौर पे जवानों को, और मैं अपने सुन्नी जवानों को, यूनिवर्सिटी के जो जवान बैठे हुए हैं जो सीखने समझने आए हैं, उनको ज़रा तवज्जो और दिला रहा हूँ। कुरान का एक ज़ाहिर है और कुरान का कम से कम एक बातिन है। सुभान अल्लाह। वो जो बातिन कुरान है वो समझ में आएगा तावील से, और जो ज़ाहिर कुरान है वो समझ में आएगा तफसीर से। बिस्मिल्लाह। कुरान का जो ज़ाहिर है वो तफसीर से समझ में आएगा जी, और जो बातिन है वो तावील से समझ में आएगा। हम ज़ाहिर नहीं समझ सकते तो बातिन कैसे समझेंगे? अभी भी कुछ मैंने आते आते जो सुना, हज़रत मौलाना कुछ इसी तरह के कुछ मफ़ाहीम बयान फरमा रहे थे। तो हम ज़ाहिर कुरान को समझने के लिए मुअल्लिम के मोहताज हैं। और वो कौन मुअल्लिम है? हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब। वो कौन सा मुअल्लिम है? हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। जी, सूरह जुमा के अंदर भी आयत, इस मफ़हूम की आयत है। वो अल्लाह जिसने उम्मियों में रसूल को उन्हीं में से भेजा, क्या करे वो आकर? यतलू अलैहिम आयातिही, जो उन पर आयात की तिलावत करे। भाई हर अरबी जानने वाला कुरान पढ़ लेता, वयुज़क्कीहुम,
ہر عربی جاننے والا قرآن پڑھ لیتا. یہ نبی کا ایک کام قرآن کی تلاوت. ہم خود پڑھ لیتے قرآن. سرکار کے جو بعد والے کام ہیں جو بیان ہوئے وہ بیان ہوتے. لیکن یہ میں اعتراض نہیں کر رہا. اعتراض کرنے والا تو قرآن پہ اعتراض کرنے والا مسلمان ہی نہیں رہتا. میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے تلاوت قرآن کو نبی کا کام بنایا ہے, بتایا ہے. تلاوت قرآن تو ہر عربی جاننے والا کر سکتا تھا. کیوں نبی کا ایک کام قرآن کی تلاوت ہے؟ اس لیے کہ قرآن کلام ہے اللہ کا, اور اللہ نے خود پڑھ کے نہیں سنایا ہے. نبی نے پڑھ کے سنا. اور جو خود پڑھ کر نہ سنائے اپنا کلام, کیا معلوم اس کا لہجہ کیا تھا؟ بھائی ایک ہی لفظ لہجہ بدل کے مطلب بدل دیتا ہے. آپ ایک ہی جملے کو لہجہ بدل کے بولیے, اس کا مطلب بدلتا چل جائے گا. لفظ ایک ہی ہوگا, لہجہ بدلنے سے مطلب بدلے گا. ایک صاحب ہر جگہ ٹپکتے ہیں. ایک صاحب ہر جگہ ٹپکتے ہیں, جہاں دیکھو نظر آتے ہیں. تو ہم نے ان سے کہا آپ آ گئے. اب یہ جو آپ آ گئے کے اندر تنقید پائی جاتی ہے, اور ایک صاحب کا 2 گھنٹے سے انتظار ہو رہا تھا, وہ آ گئے. اور پھر ہم نے انہیں دیکھ کر کہا آپ آ گئے, یہاں کچھ اور مطلب ہے. ایک صاحب کے آنے سے فساد پھیلے گا, تو ہم مجھے بھی کہہ رہے ہیں آپ آ گئے. بھائی آپ آ گئے لفظ جملہ ایک ہی ہے, مطلب بدل رہا ہے لہجہ بدلنے سے. اب یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کا لہجہ کون بتائے؟ اللہ کا لہجہ وہی بتائے گا جس کے سامنے اللہ نے کلام اتارا ہے, جس سے اللہ بات کرتا ہے. اب اللہ کے لہجے سے آشنا وجود کے لیے ضروری تھا کہ وہ قرآن پڑھ کے سناتا. سرکار نے قرآن پڑھ کر سنایا. ایک کام نبی کا قرآن کی تلاوت. بات روشن ہے. اللہ نے نبی کے کاموں میں ایک کام یتلو علیہم آیاتہ, پھر یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تزکیہ نفس ہے, تعلیم کتاب ہے, اور حکمت کی تعلیم ہے, دانائی کی تعلیم ہے, سمجھداری کی تعلیم ہے. تو عزیزو, ہم تو تفسیر قرآن بغیر معلم کے نہیں سمجھ سکتے. تو قرآن کا یہ ظاہر جو ہے, اس کو ہمیں کوئی پڑھ کر دکھائے, کوئی پڑھ کر بتائے. جی اس کے باطن کو کیسے سمجھیں گے؟ باطن بہت مشکل ہے سمجھنا. باطن کو سمجھنے کے لیے اللہ نے راسخون فی العلم قرار دیے. ایسا گھرانہ بتایا ہے, ایسا گھرانہ بتایا ہے, ہمیں ایسے گھرانے کا مرید بنایا ہے. یقین جانیے جتنا اہل بیت سے محبت بڑھے گی قرآن سمجھ میں آئے گا. مقصد اللہ کا کلام سمجھانا ہے, ان کا مقصد اللہ کا کلام سمجھانا ہے. ان کا مقصد اللہ کا کلام سمجھانا ہے. چور کو لے آئے, دلیل دے رہا ہوں, دور متوکل کا ہے. چور کو سزا سنا دی قاضی نے کہ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا, دونوں ہاتھ اس کے کاٹ دیے جائیں. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دونوں ہاتھ کاٹ دیے. کس کے؟ السارقہ السارق والسارقہ. چور ہو یا چور مرد ہو یا چور عورت ہو, اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اب ہاتھ کاٹنے کے لیے جلاد تیار. میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام, حضرت نے فرمایا کہاں سے کاٹو گے, کہاں سے کاٹو گے؟ تو اس نے کہا, قرآن نے کہا ہاتھ کاٹ دو. تو حضرت نے فرمایا ہاتھ انگلیوں سے شروع ہوتا ہے اور کونی تک جاتا ہے. کہاں سے کاٹو گے؟ بازو تک جاتا ہے. کہاں سے کاٹو گے؟ نے کہا جی قرآن نے کہا ہاتھ. حضرت نے فرمایا ایک, اب حضرت کے پیغام کا مفہوم یہ تھا کہ ایک, میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, ایک ذرہ برابر بھی زیادہ کاٹو گے تو اپنی حدوں سے نکل رہے ہو, کم کاٹو گے تو بھی اپنی حدوں سے نکل رہے ہو. جگہ کون سی ہے؟ کہاں سے کاٹو گے؟ کلائی کاٹو گے, کونی کاٹو گے, بازو کاٹو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی جہاں سے بھی کاٹے. حضرت نے فرمایا ان المساجد للہ,
حضرت نے فرمایا مساجد اللہ کے لیے ہیں، فلا تدعوا مع اللہ، اور اللہ کے ساتھ کسی اور غیر کو نہیں استعمال میں لیا جائے گا۔ 7 اعضاء ہیں جو مساجد ہیں، 7 عضو بدن ہیں جو اللہ کی مسجدیں ہیں، اللہ کی سجدے کی چیزیں ہیں، اللہ کو سجدہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہتھیلی ہے، گھٹنے ہیں، انگوٹھوں کے پیر ہیں، انگوٹھوں کے ابھری ہوئی جگہ ہے، انگوٹھے ہیں، پیشانی ہے، 7 جگہیں ہیں۔ تو یہ تو اللہ کی چیزیں ہیں، اللہ کی چیزوں میں تمہیں کس نے اختیار دیا؟ اللہ دونوں ہتھیلی اللہ کی، یہ سجدہ کرنے کے لیے گھٹنے، دونوں پیر کے انگوٹھے، پیشانی، بسم اللہ۔ ان 7 اعضاء کو تمہیں کس نے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ میری چیزیں ہیں۔ کیا کرم ہے سجدہ کرنے والوں کا۔ تھک رہے ہیں آپ میری بات سے؟ اللہ نے کہا ہے خبردار، یہ اچھا 7 چیزوں کو ذرا آپ ذرا دیکھیے تو صحیح۔ پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں پیر، رہا کیا جو کاٹا جائے؟ اللہ نے سجدے کی وجہ سے ہمارا جسم بھی بچا دیا۔ کیا کرم ہے اس کا۔ یہ جب میرا سجدہ کرتا ہے تو جس چیز کو میرے سجدے میں ٹیکتا ہے میں اسے تمہارے حوالے نہیں کروں گا، وہ میری چیزیں ہیں۔ معصوم نے فرمایا جہاں قرآن میں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے وہیں قرآن میں یہ بھی تو حکم ہے کہ اللہ کی سجدہ کرنے والے اعضاء کو نہیں کاٹ سکتے۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ حضرت فرمایا انگلیاں کاٹو، انگلیاں۔ تو انہوں نے کہا جی انگلیاں ہاتھ تو نہیں ہوتی؟ حضرت نے فرمایا کیوں نہیں ہوتی؟ انگلیاں ہاتھ ہیں۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ حضرت نے فرمایا یکتبون بایدیہم، قرآن میں آیت آئی ہے وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ کس سے لکھتے ہیں؟ انگلیوں سے لکھتے ہیں۔ قلم کہاں پکڑا آتا ہے؟ قلم کہاں پکڑا جاتا ہے؟ حضرت نے فرمایا ایک جانب حکم ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، دوسری جانب حکم ہے کہ سجدہ گاہ، سجدے کی جگہیں، اعضائے سجدہ اللہ کی چیز ہے، کسی اور کو اختیار نہیں ہے۔ دوسرا خود قرآن کہہ رہا ہے کہ لکھا جاتا ہے ہاتھ سے، تو ہم تو انگلیوں میں قلم پکڑ کے لکھتے ہیں۔ اب یہ تفسیر کون بتائے گا؟ بڑے بڑے لوگ رہ جاتے تھے، جب بند گلی میں آ جاتے تھے تو راسخون فی العلم آ کے بتاتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں۔ ایک مثال اور دے دیتا ہوں، میرے پاس کوئی 50 مثالیں ہوں گی، پسندیدہ مضمون ہے میرا جی۔ ایسے ہی ایک مرتبہ ایک اور بادشاہ کی ماں نے منت مانی، جب اس کا بیٹا بادشاہ بیمار ہوا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں اللہ کی راہ میں کثیر صدقہ دوں گی۔ بیٹا ٹھیک ہو گیا جی، کثیر صدقہ دینا ہے، بلا لیا درباری ملاؤں کو، بتاؤ کتنا صدقہ دے دوں؟ تو ایک نے کہا 30 جانور دے دیجئے۔ تو دوسرے کی طرف جب دیکھا تو وہ سمجھا کہ شاید انہیں یہ 30 پسند نہیں آئے، تو زیادہ بتاؤں گا تو بیگم صاحبہ زیادہ خوش ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے کہا جی 40 دے دیجئے۔ تو اس سے تو 30 کے اوپر سوال تھا تو 40 پہ تو اور شدید ہو گیا۔ اس نے کہا 30 والے سے بھی پوچھوں گی کہ تم 30 کیوں کہہ رہے ہو، اور آپ سے تو پوچھوں گی کہ آپ نے 40 کیوں کہہ دیا۔ تو تیسرے ملا سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں 50 دے دیجئے۔ تو انہوں نے کہا جی اب آپ سے بھی پوچھوں گی کہ آپ 50 کیوں دے دیں۔ اب یہ تعداد اوپر نیچے کہہ رہا جی آپ میں اتفاق ہی نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے 30، کوئی کہہ رہا ہے 40، کوئی کہہ رہا ہے 50۔ تو کتنا دوں؟ تم تو پہلے طے کرو کہ میں کتنا دے دوں تو کثیر کہلائے۔ اب جب بھی انہیں مشکل پڑی ہے نا، وہ دور مولا علی کا ہو یا مولا علی کی اولاد کا دور، جب کبھی یہ پھنسے ہیں، مشکل میں آئے ہیں، تو فوراً کہتے ہیں کہ جعفر صادق سے پوچھو، محمد باقر سے پوچھو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ محمد تقی سے پوچھو۔ حضرت سے پوچھا گیا، حضرت نے فرمایا ان سے کہو کہ 80 عدد کی کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں دے دے۔ 80 کی تعداد، 80 عدد کی کوئی بھی چیز، جانور، کوئی کھانا، کوئی بھی چیز 80 عدد کو پورا کرتے ہیں تو کثیر ہو جائے گا۔ تو کہنے لگی جیسے میں نے 30 والے سے پوچھا، ایسے میں نے 40 والے سے پوچھا، ایسے میں نے 50 والے، اب آپ سے بھی پوچھ رہی ہوں کہ 80 ہی کیوں؟
تو حضرت نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اے میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو کثیر موقعوں پر نصرت عطا کی ہے۔ اللہ نے 80 جنگوں میں نصرت دی ہے، اسی لیے کثیر یعنی 80۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ یہ ایک بڑی حسین بحث ہے کہ قرآن کا ظاہر بھی ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہمیں کوئی معلم پڑھائے نہیں۔ ہم قرآن کا باطن بھی نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ راسخون فی العلم ہمیں نہ بتائیں۔ میں نے آپ سے پہلی مجلس میں کہا تھا، اگرچہ نسبتاً اس دن آپ نہیں تھے، یعنی اتنی تعداد میں نہیں تھے، ہم نے کہا تھا کہ ہمارے قرآن کے حوالے سے 3 عقیدے ہیں۔ قرآن کے حوالے سے میرا بچہ ذہن میں بٹھا کے جائے کہ ہمارے 3 عقیدے ہیں۔ سب سے پہلا عقیدہ قرآن کلام اللہ ہے، اس سے ہٹ کر کوئی بات کہیں ہو تو سمجھیں کہ آؤٹ ہو رہا ہے، بے راہ روی کا شکار ہے، عقیدے کی بگاڑ کا شکار ہے۔ قرآن کلام اللہ ہے۔ دوسرا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ یہ کلام اللہ قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے، یہ جہاں اترا ہے وہ سرکار کا وجود ہے۔ تیسرا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کا من الا فی زیر زبر نہ زیادہ ہے نہ کم ہے، جیسا تھا ایسا ہی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن میں تحریف نہیں ہے، نہ سنی قائل ہے نہ شیعہ قائل ہے۔ یہ کوئی تیسری طاقت ہے جو شیعوں سے کہلواتے ہیں کہ سنی قائل ہے، اور یہ کوئی تیسری طاقت ہے جو سنیوں سے کہلواتے ہیں کہ شیعہ قائل ہے۔ جی ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ہیں جو بڑے دلائل رکھتے ہیں کہ اہل سنت قائل ہیں، غلط بات۔ ایسے کچھ لوگ ہیں جو اہل سنت میں سے قائل ہیں، کہتے ہیں کہ شیعہ قائل ہے۔ اچھا، قائل سنی کہتا ہے شیعہ، بعض سنی کہتے ہیں شیعہ، بعض شیعہ کہتے ہیں سنی، وہ خود نہیں کہتا۔ بھائی وہ کہنا کہ میں قائل ہوں، تب تو بات بنے گی، تب تو بات ہوگی، تب تو اس سے گفتگو کی جائے۔ نہ سنی کہنے کو تیار مان رہا ہے، اور اچھا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، نہیں ماننا چاہیے، غلط بات ہے، کیوں مانے؟ اور نہ ہی شیعہ کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، مگر سنی شیعہ پہ لگاتا ہے الزام، شیعہ سنی پہ لگاتا ہے الزام۔ شیعوں کے پاس بڑی حوالے ہیں کہ اہل سنت تحریف قرآن کے قائل ہیں، اور سنیوں کے پاس بھی کچھ حوالے ہیں کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، جبکہ دونوں کہتے ہیں ہم قائل نہیں ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں ان بچوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، کچھ تو ہوگا نا جو اس ٹائپ کی باتیں ہوئی، ہاں کچھ ہے، مگر دیکھیں کتنی ہی باتیں ہیں جو کتابوں میں لکھ دی گئی، مگر ہم ہر بات جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے اسے تو آن نہیں کرتے نا۔ لکھنے والے نے ایک چیز کو جمع کیا ہے، لکھنے والے نے کتاب کا حصہ بنا دیا، خود لکھنے والا اس سے متفق نہیں ہوتا کہ جو میں نے یہ فلاں چیپٹر قائم کیا ہے میرا نظریہ نہیں ہے وہ، بلکہ نقل قول کر رہا ہوں، ایسا ہوا کہا گیا ہے تو میں بھی لکھ رہا ہوں۔ جی ایسا ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر پروفیسر حضرات یہاں تشریف فرمائیں، یقیناً بیٹھے ہوئے ہیں، اساتذہ جو تشریف فرمائے ہیں، ہم درس خارج میں اور اجتہادی دروس کے اندر جب شرکت کرتے ہیں فقہا کے، تو جو مراجع تقلید ہیں جو درس خارج دے رہے ہوتے ہیں وہ 10 دن تک نقل قول ہی کرتے رہتے ہیں، فلاں کا یہ قول ہے، پھر ان کے قول پر دلیلیں جو انہوں نے دی ہوتی ہیں وہ بتاتے ہیں، فلاں کا یہ قول ہے، فلاں کا یہ قول ہے، پھر جا کر آخری دن جا کر اپنا نظریہ بتاتے ہیں، یعنی اپنی تحقیق بتاتے ہیں۔ وہ جو 10 دن تک وہ نقل قول کر رہے تھے اس سے تو متفق ہی نہیں تھے وہ، مگر وہ بیان کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی اس میں سے کلپ نکال لے، اس میں سے آدھی بات نکال لے اور کہا یہ ان کا نظریہ ہے، تو یہ ناانصافی ہے۔ یہ کلپ کاٹنے والا اور ان سے منسوب کر کے تڑکا لگانا اور سرخی لگانا اور جی ماحول کو گرمانے کے لیے جملوں کو اس کے اوپر سجانا۔ جی ابھی پچھلے دنوں ایک کلپ، ایک ٹائٹل ڈلا ہوا تھا، میری تصویر لگی ہوئی تھی کہ، اور کیا لکھا ہوا تھا کہ اللہ قادر ہے یزید کو چاہے تو جنت میں بھیج دے، شہنشاہ زین نقوی معاذ اللہ۔ فوراً میں نے معاذ اللہ اس لیے جوڑا ہے تاکہ یہاں کلپ نہ کٹ جائے۔
ارے بھائی ہم نے فوراً ان سے رابطہ کیا, ہم نے کہا کیا کر دیا آپ نے, میں نے کب کہا ہے یہ, مجھے ہی نہیں پتا کہ میں نے کب کہا ہے, اور اس کلپ کے اندر بھی میں یہ نہیں کہہ رہا. جب اس کلپ کو کھولا جاتا ہے, اچھا اوپر تڑکا, کیونکہ فوراً اس کو لیں گے نا, دکانداری دیکھیے آپ, ایسی کوئی بات ہوگی نا فوراً اسے کھولے گا وہ بندہ, انہوں نے یہ کہہ دیا تو دیکھو کیا کہا ہے, فوراً جیسے ہی اسے شیئر کرے گا, پڑھے گا, کھولے گا, ان کے اندر ڈالر, ان کو ڈالر مل جائیں گے. ہاں یہی ہو رہا ہے, یہی ہو رہا ہے. یہ یوٹیوب چینلز اور یہ ساری چیزیں جہاں ان کے فائدے ہیں, وہاں فائدے مادی اٹھانے والے کوئی اور ہیں جی. تو وہ تو بعد میں آپ دیکھیں گے. اچھا جب اندر جاتا ہے وہ کھولتا ہے, اوپر تو لکھا ہوا ہے کہ یزید اللہ قادر ہے, معاذ اللہ, معاذ اللہ, اس پہ تو ہم قائل ہیں اللہ قادر ہے, مگر اللہ قادر ہے, معاذ اللہ وہ چاہے تو. ارے بھائی اندر کیا ہے, اندر یہ ہے کہ میں ماہ مبارک کے رمضان میں ٹی وی چینل پر تھا, تو اللہ کی قدرت پہ گفتگو ہو رہی تھی, اور بہت اچھی گفتگو کی میرے ایک دیوبندی عالم دین نے, بڑی مضبوط گفتگو. اور جب نمبر ہمارا آیا, نوبت ہماری آئی, چراغ محفل ہمارے سامنے رکھا گیا, تو انہوں نے جو قدرت الہی پر بات کی, اس میں ایک جملہ یہ آخر میں کہہ دیا اللہ قادر ہے. تو میں نے ان سے کہا مولانا آپ نے قدرت پر بڑی اچھی گفتگو کی, اللہ قادر ہے, آپ اللہ کے قادر ہونے کو سمجھا رہے تھے, مگر خود بھول گئے تھے کہ اللہ عادل بھی ہے. جو قادر ہے وہ عادل بھی تو ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ قادر ہو اور ظلم کر کے یزید کو جنت میں بھیج دے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ تو ظلم ہو جائے گا. کس کے ساتھ ظلم ہوگا؟ حسین کے ساتھ. یہ کس کے ساتھ ظلم ہوگا؟ خود یزید کے ساتھ, کہ اس کی وہ جگہ نہیں ہے, اسے وہاں بھیج دیا. نہیں لے رہے میری بات آپ. اللہ اگر یزید کو جنت میں ڈالے گا تو یہ خود یزید کے ساتھ ظلم ہے, یہ اس کی جگہ ہی نہیں ہے. صلوات پڑھنے نبی اور آل نبی پر. صلوات نبی اور آل فہیم بھائی, لوگوں کے حساب سے شاید آپ کے ایسی نہیں چل رہے ہیں, جتنا بڑا مجمع ہے اسی کے حساب سے تھوڑے سے کے پاور بڑھوائیے جی. بسم اللہ سے پڑھے بسم اللہ بسم اللہ. بات آگے بڑھے. بات بہت روشن ہے. پہلا عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ قرآن کلام اللہ. دوسرا عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ قرآن قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے. تیسرا عقیدہ ہمارا کیا ہے کہ قرآن تحریف سے پاک ہے. نہ سنی قائل ہے نہ شیعہ قائل ہے. قرآن جیسا تھا ایسا ہے. سنی اور شیعہ کا قرآن بھی دو نہیں ہے. ہم تھکیں گے نہیں یہ بولتے بولتے. اب کسی اور کی مرضی ہے کہ وہ یہ نہ مانے, اس کی مرضی, لیکن ہم یہ بولتے رہیں گے کہ قرآن کا واو من الہ حتی زیر زبر وہی ہے جو نبی پر نازل ہوا. اس میں کوئی نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے, نہ کوئی موجودہ قرآن, یہی قرآن جو ہے قرآن, اس میں نہ کوئی چیز زیادہ ہے نہ کوئی چیز کم ہے. توجہ ہے. تو قرآن قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے, وہ جو اللہ نے, اور وہ محفوظ ہے, وہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. یہ دعویٰ ہے نا اللہ کا, اس کی حفاظت کے انتظام کو ولایت علی کہتے ہیں. جلدی نتیجہ دے دیا میں نے. ولایت مولا علی, تھکے ہوئے تو نہیں ہے,
تھوڑا سا گردن ہلائیے گا، میرا مضمون مکمل ہو رہا ہے۔ ولایت مولا علی قرآن کے تحفظ کا واحد مضبوط ذریعہ ہے۔ علی کے بغیر قرآن محفوظ نہیں رہے گا۔ علی مولا قرآن کے محافظ اول، اور یہ ائمہ اہل بیت کو قرآن کے محافظ کہیں تو صحیح ہے۔ یہ سب محافظان قرآن ہیں۔ قرآن جیسا تھا ویسا رکھنا، قرآن کا کیا مطلب ہے وہ پہنچانا، یہ ان 12 ہستیوں کا کام ہے جن میں پہلا وجود مولا علی کا وجود ہے۔ اب ذرا اس لہجے میں جب اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، یہ جو اللہ نے دعویٰ کیا ہے، یہ جو اللہ نے اعلان کیا ہے، اس اعلان کے اہتمام کو ہی کہتے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اے میرے حبیب سورہ مائدہ، اے میرے حبیب پہنچا دیجئے وہ جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، پہنچا دیجئے وہ جو آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو گویا قرآن کی کوئی آیت ہی نہیں پہنچائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلغت رسالتہ، سبحان اللہ، آپ نے کچھ بھی نہیں قرآن کا پڑھا کر پڑھ کے سبحان سنایا۔ اللہ، آپ نے قرآن کی ایک آیت بھی نہیں پڑھی اگر یہ نہیں پڑھا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اگر یہ کام نہیں کیا تو آپ نے قرآن نہیں پہنچایا۔ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، قرآن نہیں ہے، یہ میرا کلام نہیں ہے جو میرے اوپر کل آپ کچھ کہہ دیں کہ مولانا کیسی باتیں کر رہے تھے۔ قرآن اللہ کہہ رہا ہے ان لم تفعل، اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے قرآن کی کوئی آیت نہیں پہنچائی۔ سارا قرآن آپ کا محفوظ رہے گا اگر آپ نے یہ پہنچا دیا۔ ممکن ہے کوئی کہے یہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی نے تو کوئی بات پہنچائی ہی نہیں ہے مگر پہنچائی ہے تو وہ جو وحی کی صورت میں آیا، تو وحی کے مطابق ہی نبی بولتے آئے نا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو جو کچھ بولا ہے، جو کچھ کہا ہے، وہ کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ اب وہ کیا چیز ہے کہ جس کو پہنچا دیا تو قرآن بچے گا؟ وہ کون سی بات ہے جو پہنچ گئی تو سارا دین بچ جائے گا؟ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، سرکار نے فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ۔ بھائی جو آخر میں بھی بیٹھے ہیں، جو وسط میں بیٹھے ہیں، فرمایا جو آگے چلے گئے، جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ اگر خفا نہ ہو تو ایک جملہ کہہ دوں، مجھے تو وہ مسلمان سمجھ میں کیسے آئے جو نبی سے آگے چلا گیا۔ صحابی محترم نے کہا یا رسول اللہ کیا کہہ کر بلاؤں؟ فرمایا کہو حی علی خیر العمل، بہترین عمل کی طرف بلاؤ۔ ولایت علی قول نہیں ہے، فعل ہے۔ ان لم تفعل ہے، ان لم تقل نہیں ہے۔ اگر آپ نے نہیں کہا، یہ نہیں کہا اللہ نے، ان لم تقل نہیں کہا اللہ نے، اگر آپ نے یہ نہیں کہا فما بلغت رسالتہ، تو کچھ بھی نہیں کہا، یہ نہیں کہا ان لم تفعل۔ یہ اس وقت مجلس جو ہو رہی ہے یہ فعل ہے، فعل۔ یہ اس وقت میں جو انجام دے رہا ہوں، آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو چل کر آئے ہیں، بانی مجلس نے جو انتظام کیا، یہ فعل ہے۔ اور فعل جتنا اہم ہوتا ہے اتنا ہی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر مجلس اہم ہے تو اہتمام سے ہوگی۔ اشتہار 1 مہینے پہلے لگے گا، پڑھنے والوں کو 1 مہینے پہلے کہا جائے گا، آپ کو آگاہی ہوگی، آپ 4 دن پہلے اپنے اوقات کو منظم کریں گے کہ اس وقت نہیں آنا بھائی، مجھے مجلس میں جانا ہے، اس وقت میں نہیں آؤں گا، وہ وقت مجلس کا ہے۔ یہاں روشنیاں جلائی جائیں گی، یہ کولر چلائے جائیں گے، یہ مائک سجایا جائے گا، یہ ممبر کہیں سے لا کے رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر فعل ہے اور فعل بھی مطلوب فعل ہے تو پھر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جب نبی کو اللہ نے کہا کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا، تو فعل تو ہے مگر مطلوب ہے، تو پھر اب پالانوں کا ممبر بنے گا۔ تھوڑی گردن ہلانا بھائی، میری جاری ہو بات۔
پھر آگے جانے والوں کو واپس بلایا جائے گا، پھر پیچھے والوں کا انتظار کیا جائے گا، پھر پالانوں کا ممبر بنایا ہی نہیں جائے گا، مجمع دھوپ میں کھڑا کیا جائے گا۔ مجھ سے تو اتنی سی دیر کی ٹھنڈک کی کمی برداشت نہیں ہوئی، ولایت علی کی خاطر دھوپ میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ گردن ہلاؤ بھائی، بات جا رہی ہے تو دھوپ میں نبی نے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کو کھڑا کیا، سب کے اونٹوں سے پالان اتروا لیے۔ جی اب کیوں خواہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اب جا نہیں سکتا کوئی؟ نہیں، وہ سارے پالان اتروا کے ممبر بنایا، ٹھیک ہے۔ حتیٰ یہاں تک ملتا ہے کہ کچھ درخت تھے جن کی ٹہنیاں کٹوا دی، کہ کوئی درخت کے سائے میں جا کر کھڑا ہوا اور ایک لمحے کی اونگ آ گئی اور کل کو ضرورت پڑی کہ علی کون ہے، اور اس نے کہا میں غدیر میں تو تھا مگر میں سو گیا تھا۔ خبردار کوئی علی کی ولایت سنتے وقت سوئے نہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ سارا اہتمام سرکار کر رہے ہیں کیونکہ یہ فعل ہے، اور جتنا فعل اہتمام کے ساتھ انجام دیا جائے اتنا ہی اس فعل سے محبت کی علامت اور نشانی ہوتی ہے۔ بڑا سجا کے کر رہے ہیں بھائی، بڑے اہتمام سے کر رہے ہیں۔ جب سجا کے کر رہے ہیں، اہتمام سے کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے انہیں اس فعل سے پیار ہے۔ توجہ چاہوں گا، میں ابھی آپ کو ایسے جانے نہیں دوں گا آج۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو گویا کچھ نہیں پہنچایا۔ اس لیے کہ جب آپ کہیں گے نا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو یہ علی کی ولایت کا اعلان قرآن کی تحفظ کا اعلان، پورے دین کے تحفظ کا اعلان ہے۔ میں جس ایک جملے کے لیے آپ کو یہاں تک لے کر آیا ہوں، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ علی کی ولایت کے ساتھ کون سا شر ہوگا؟ جی علی مولا کی ولایت کے ساتھ یہ لفظ کیا مطلب ہے کہ آپ یہ کام کریں، واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ قوم کافر کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور پھر جب یہ اعلان ہو گیا تو کیا کہا؟ الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر مایوس ہو گئے۔ بھائی تھوڑی گردن ہلانا، بات جا رہی ہے۔ جب مولا علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا تو اللہ نے کہا آج کافر مایوس ہو گئے۔ تو جو بھی علی کے نام سے مایوس ہو اور چہرے کا رنگ اتر جائے، توجہ میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، جو بھی کہیں آپ کو بلندر صلوات، جو بھی مولا علی کے ذکر سے مایوس نظر آئے تو میں تو اسے کافر نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ کافر آج مایوس ہو گئے۔ کیا کسوٹی بنی؟ کسوٹی یہ بنی کہ نبی جیسا وجود، دنیا کے اربوں خربوں انسان نبی کی پیر کے چھوٹے ناخون کے ایک ذرے میں قربان، ساری دنیا 1000 مرتبہ مار کے اٹھائی جائے، سرکار کے کنی انگلی کے ناخون کا بدلہ نہیں ہوگا۔ اس نبی سے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ علی پہنچائیں، لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ اچھا کوئی شر ہونا تھا، کوئی مسئلہ ہونا تھا
میرے بچے میں کیا کروں، ہماری یہاں کی مجلسیں ایسی ہوتی ہیں، جو آ جاتا ہے اسے جانے کا راستہ نہیں ملتا۔ تو یہ نبی جیسا وجود، قربان جائیں ہماری لاکھوں مرتبہ ہماری دنیا قربان، ان گنت مرتبہ ہماری دنیا ہماری کائنات قربان سرکار کی جوتیوں پر۔ اس نبی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو گویا کچھ نہیں کیا۔ اس نبی سے کتنا مضبوط وجود ہے سرکار کا، ان سے اللہ کہہ رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے کہ لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ جی اس کا مطلب کم سے کم یہ کہ علی کا نام لینے سے شرارت ہوتی ہے، اور جب اللہ نے نبی سے کہہ دیا کہ شرارت ہونے دیجئے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اگر مولا کے فضائل پڑھنے سے کہیں شرارت ہوگی تو اللہ پر یقین نہیں ہے کیا کہ وہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا؟ اور یاد رہے قرآن کی زبان میں علی مولا کے نام لینے پر اگر کوئی شرارت کر رہا ہو تو آپ کا اس کا مقابلہ نہیں ہے، اس کا اللہ کا مقابلہ ہے۔ اللہ جانے اور وہ جانے، مجھے اور آپ کو مولا کے فضائل پڑھنے، حکم یہ ہے کہ علی پہنچاؤ، حکم یہ ہے کہ علی پہنچاؤ، علی علی پہنچاؤ گے تو پھر کچھ لوگ ہوں گے جو شر پھیلائیں گے، اور جو لوگ شر پھیلائیں گے وہ جانے اور اللہ۔ اور ایسا ہوا غدیر کے میدان میں جب سرکار دو جہاں نے دونوں ہاتھوں پہ اپنے بھائی کو بلند کیا اور اتنا اٹھا لیا، ایک صاحب کہنے لگے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، جو اپنے دوش پہ کھڑا کر کے علی کو اٹھا سکتا تھا وہ دونوں ہاتھوں سے نہیں اٹھا سکتا تھا۔ سرکار نے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور ایسے اٹھایا کہ بالکل اپنے سامنے لے آئے، یعنی جب نبوت ہٹے گی تو ولایت آئے گی۔ یہ سرکار نے انداز اپنایا اور پھر فرمایا من کنت مولا فہذا فہذا، دکھایا یہ میں جس کا مولا ہوں، یہ علی جو جعلی اللہ بنا سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ علی نہیں وہ علی، لیکن کہا نا یہ علی جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ فوراً ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ جرأت تو دیکھیے، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام میں کوئی اتنی جرأت کرے، توجہ ہے، تو لوگوں نے چاہے نظر انداز کر دیا ہو، کیونکہ سرکار کے سامنے تو سرکار سے آگے نہیں نکل سکتے، سرکار کے اشارے کے بغیر تو کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، تو لوگوں نے چاہے نظر انداز کر دیا ہو، مگر بغض علی کے بیمار کو اللہ نہیں چھوڑتا۔ توجہ ہے، یا آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا اللہ کی طرف سے کہا ہے؟ سرکار نے فرمایا میں تو کوئی بات کہتا ہی نہیں ہوں، مگر جب کہتا ہوں تو اللہ کی طرف سے کہتا ہوں، میرا تو ہر قول اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ بات بھی میں نے اللہ کی طرف سے کہی ہے۔ تو آپ دیکھیں، کہنے لگا حارث بن نعمان فہری کہنے لگا اگر یہ آپ نے اللہ کی طرف سے کہا ہے، اللہ ہی نے کہلوایا ہے، تو پھر اللہ سے کہیے کہ آسمان سے پتھر نازل ہو جو مجھے مار ڈالے۔ جی جسے علی برداشت نہیں ہوتا وہ موت مانگتا ہے۔ کہنے لگا پھر اللہ ہی سے کہیے کہ وہ آسمان سے پتھر نازل کرے جو مجھے مار ڈالے۔
مجھے کہیں نہیں ملا کہ نبی نے بددعا کی ہو. رحمت للعالمین بددعا نہیں کرتا. تھکے نہیں میری باتوں سے. اس پورے واقعے کے اندر غدیر کے میدان کے اندر مجھے کہیں نہیں ملا کہ سرکار نے بددعا کی ہو یا اللہ اس پر عذاب ڈال. یعنی نبی نے بددعا نہیں کی, نبی نے بددعا نہیں کی, اور آسمان سے پتھر نازل ہوا جسے قرآن نے کہا سأل سائل بعذاب واقع. ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا. سأل سائل بعذاب واقع. آسمان سے کنکر, پتھر بھی بہت بڑا ہوتا ہے, آسمان سے ایک کنکر نازل ہوا جو اس کے سر پہ آ کے لگا اور اس کے پورے بدن کو چیرتا ہوا چلا گیا اور وہ وہاں پر ڈھیر ہو گیا. توجہ ہے, وہ کنکر لگ کر وہیں ڈھیر ہو گیا. یعنی نبی نے بددعا نہیں کی مگر عذاب آیا. جی سن یکم عام الفیل نبی کی ولادت کا سال ہے نا, جس سال میں اللہ نے کوئی 14 معجزے دکھائے نبی کی آمد پر. اتنے بڑے بڑے معجزے ظاہر ہوئے نبی کی آمد کے اوپر. اسی سال جب ہاتھیوں کا لشکر خانہ کعبہ کو گرانے آیا تو ہاتھیوں پر ابھی عذاب نہ آتا کیونکہ میرا محمد آ گیا ہے. جہاں اتنے اس نے نبی کی آمد میں معجزے دکھائے, اتنا وہ یہ بھی کرتا کہ جو ہاتھی خانہ کعبہ کو گرانے آئے تھے وہ بھی صحیح و سالم چلے جاتے, گھر تو پر دوبارہ بن جاتا. کتنی مرتبہ یہ مختلف طوفانوں میں اور زلزلوں میں یہ اللہ کا گھر گرا, پھر کسی نہ کسی نبی نے یا ولی خدا نے یا حجت خدا نے اسے بنا دیا. اگر ہاتھیوں کا لشکر آ کر گرا کے چلا جاتا تو دوبارہ بن جاتا, اور یہ بھی ہو جاتا کہ کیونکہ میرا محمد اس سال آیا تھا تو میں محمد کی برکت سے میں نے ہاتھیوں کو نہیں مارا, میں نے ہاتھیوں پر بیٹھے ہوئے ان جنگجوؤں کو نہیں مارا جو ابرہا کے لشکر کے سپاہی تھے, جو خود ابرہا, میں نے اسے اس لیے نہیں مارا میرا محمد ہے. ہم سب مان لیتے, سارے مسلمان مان لیتے کہ سرکار کی یہ بھی برکت تھی کہ کافروں پر بھی عذاب نہیں آیا. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یعنی نبی کے ہوتے ہوئے خانہ کعبہ کو گرانے والوں پر عذاب آیا. توجہ ہے؟ اور نبی کے ہوتے ہوئے علی کو نہ ماننے والے پر عذاب آیا. تھوڑی گردن ہلانا, میں ایک نتیجہ دے رہا ہوں. یعنی جب بیت پر حملہ ہو تو اللہ کا عذاب آتا ہے, اور جب اہل بیت پر حملہ ہو تو اللہ کا عذاب آتا ہے. آپ فضائل سننے کے موڈ میں لگ رہے ہیں مجھے. خانہ کعبہ کی دشمنی اللہ کو برداشت نہیں ہوئی. یعنی اللہ نے کعبہ گرانے والے پر عذاب, گرانے سے پہلے ہی کچھ بھی نہیں کر پائے. ایسے ہی ہے نا. اور یہاں مولا علی کی مخالفت کرنے والے پر عذاب آیا اور عذاب سے بچ نہیں سکا, ڈھیر ہو گیا. بہرحال میں نے جوڑ نہیں رہا چیزوں کو, لیکن فوراً صحابہ کرام نے 100 سے زیادہ تو صحابی وہ تھے جو شعر کہتے تھے, شاعر تھے, اشعار کہتے تھے صحابہ کرام. اس لیے کہ علامہ عبدالحسین امینی نے الغدیر نامی کتاب میں پوری ایک جلد ان صحابہ کرام پر مشتمل لکھی ہے جنہوں نے غدیر میں فی البدی مولا علی کی شان میں قصیدہ کہا. نبی کے سامنے جب نبی نے اعلان کر دیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا, تو پھر صحابہ کرام نے قصیدے کہے مولا علی کے. بسم اللہ. اب یہ اور بات ہے کیونکہ حضرت عمر کا نام بہت بڑا ہے, کام بہت بڑا ہے, تو ظاہر ہے جب وہ کچھ کہیں گے تو تاریخ میں زیادہ لکھا جائے گا. تو انہوں نے بھی کہا بخن بخن لکا یبن ابی طالب. تھکے بیٹھے ہیں آپ, اب میں کیا کروں, آپ تھک گئے شاید.
बई पधरा पलाणन हथ वठी हैदर करार जो चयो हिन पर हबीबन मन कुंतो मौला फहाजा अली मौला सिरा खदा काबिले कनन अलियौम अकमलतुम लकुम दीनकुम चयो खालिक खुशी दिन मुबारक मिलियो मुश्किल कुशा के किन मानन ऐ मलाइकन बाय दगा दिल में बैठ के बखन बखन कर के लिए आजाब आ सकता है तो हुसैन के मारने वालों पर आजाब क्यों नहीं आया? वजह बताऊं? अली मौला के खुले दुश्मन पर आजाब आ गया। उसने मौला अली को कोई तलवार नहीं मारी थी, विलायत अली का इनकार किया था और अल्लाह से अजाब मांगा। अजाब आया, मगर यहां तो हुसैन पे घोड़े दौड़ गए। यहां तो नबी की बच्चियों को असीर बनाया गया। सुन्नी शिया ने इस मक्तल तो तारीख है ना। 9 जगहें ऐसी थी जहां आसमान गिरता, जमीन फटती, अजाब आता। 9 जगहें ऐसी थी, 9 मंजर ऐसे थे जिनमें से 3 मंजर शाम में आए। शाम का पूरा महल यजीद पे गिर जाता, आसमान फटता, जमीन फटती, आसमान गिरता। और 6 मंजर करबला में आशूर के दिन आए। बिल्कुल अजाब तैयार था, आसार शुरू हो गए थे, जमीन हिलना शुरू हो गई थी, सियाह आंधियां चलना शुरू हो गई थी। ये मंजर बनना शुरू हो गया था। मैं बयान नहीं कर पाऊंगा कि वो 6 मंजर करबला में कौन से थे और वो 3 मंजर शाम में कौन से थे। मुझसे मेरे अंदर ताकत नहीं है, मगर ऐसे मंजर थे। सिर्फ 1 मंजर करबला का सुन लीजिए और 2 मंजर शाम के सुन लीजिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं तो रहमत दूंगा। वो जो मंजर करबला में नजर आया जब हुसैन पर खंजर चल रहा था, बाकायदा सियाह आंधियां चलने शुरू हो गई, जमीन करबला हिल रही थी, आजाब तैयार हो गया था। मगर कैसे रुका बताऊं? इसलिए कि जब खंजर चलने लगा ना, तो जिसका गला कट रहा था वो कह रहा था बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व फी सबीलिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह तो बलैया का इन्ना का अंत तव्वाबुर रहीम। वो ये कह रहा था इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजाब आ रहा था, मगर जिस पर मुसीबत थी वो राजी था। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह।
جس کے گلے کی رگیں کٹ رہی تھیں وہ تو کسی بھی بڑی شخصیت سے کم شخصیت نہیں. امام رضا نے کہا ہے کہ میرے جد پہ رویا کرو. امام صادق نے کہا ہے میرے جد پہ رویا کرو. امام زین العابدین تو 40 سال روئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تو جو ظاہر ہے آپ روتے ہیں، آپ کے بڑوں نے کہا ہے رو. جو نہیں روتا ان کے بڑے نے کہا ہے کہ نہیں رو. تو کوئی زبردستی نہیں ہے. مگر جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ جب مصائب کا بیان ہونا تو تکلف نہ کریں. بعض اوقات ایک جملہ رونے کو کافی ہوتا ہے. میں گھنٹے تک مصائب پڑھوں اور لوگ گریہ کریں، ایک جملہ سن لیں، اس کا اثر لے لیں. کربلا میں حرم امام حسین میں مجلس ہو رہی تھی اور ذاکر خطیب مجلس پڑھ رہا تھا. علماء فقہا مجتہدین بیٹھے سن رہے تھے. ان میں عبد اللہ شیرازی بھی تھے، صاحب فتوی تحریم تمباکو، جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ تمباکو نوشی حرام ہے انگریز کے زمانے میں. وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو روتے روتے انہوں نے آواز دے کر ذاکر سے کہا آہستہ آہستہ پڑھو، ہمیں رونے تو دو. تم تو اتنے سخت جملے اتنی جلدی جلدی بول رہے ہو. قیامت کے جملے ہیں جو تم اتنی جلدی جلدی بول رہے ہو. اب وہ ایک جملہ جس پر قیامت آ جاتی، جس پر قیامت آنا شروع ہو گئی تھی، مگر جس پر وہ مصیبت آ رہی تھی اس نے فوراً کہا الحمدللہ. اللہ نے دیکھا یہ میری مخلوق، یہ میرا ولی، یہ میری نائبہ خاص، یہ حجت خدا راضی ہے، یا اللہ عذاب نہ آئے. جس پر مصیبت آ رہی ہے وہ راضی ہے، وہ اس آزمائش پر راضی ہے. وہ جملہ سنیں گے کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ دربار شام میں آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. وہ بڑا سخت مرحلہ تھا. عذاب آتا، زمین پھٹتی، مگر جس پر مصیبت آ رہی تھی وہ اللہ کے حضور راضی تھا، اس لیے نہیں آیا عذاب. اور ایک اور مثال لے لیجئے کہ جس وقت عذاب آتا مگر عذاب نہیں آیا اس لیے کہ جس پر مصیبت تھی وہ راضی تھا. روایت کہتی ہے یزید کے سامنے ایک تشت لا کے رکھا گیا. بس مجلس ختم کر رہا ہوں، میری آپ کی قسمت ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں. یزید کے سامنے ایک تشت لا کے رکھا گیا جس پہ رومال رکھا ہوا تھا. یزید نے چوب خزنہ، جو تاریخ کا جملہ ہے، ایک اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، چھڑی سے اس نے رومال ہٹایا. اب جو رومال ہٹا تو سر حسین، امام حسین کا سر وہ اس تشت میں رکھا ہوا تھا. مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا، بس جملہ سن لیجئے، اللہ کرے میں بیان کروں. اس نے وہ چھڑی حسین کے لبوں پہ لگانا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. وہاں ایک صحابی محترم بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو کر پکارنے لگے اے یزید یہ چھڑی ہٹا. لقد رأیت شفاتا یا رسول اللہ علیہما، میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کے لبوں کو ان لبوں سے لگنے دے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. یا اللہ اس مجمع پر سنی شیعہ مسلم غیر مسلم جو حاجتیں لے کر آئے انہیں پورا فرما. یا اللہ اسیروں کو رہائی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر سر